اللہ نے فرما دیا کلمے میں کہ اگر کسی نے مجھ سے محبت کرنی چاہی ہے یا مجھ سے پیار کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کلمے کی محبت، اس کلمے کے راز، اس کلمے کی حقیقت، اس کلمے کی دولت کو حاصل کرے۔ جس نے صاحبان محترم یاد رکھیے گا بات، میرے جملے کو ضائع نہ کیجیے گا، یاد رکھیے گا کہ یہ کلمہ وہ چیز ہے کہ پوری کائنات کا نطق اور روحانیت اس کلمے میں موجود ہے۔ یہ صرف 2 حصوں کا مجموعہ نہیں ہے، یہ عاشق اور معشوق، محب اور محبوب، پیار کرنے والوں کا ایک کلام ہے جو اس کائنات میں سب سے پہلے نطق کیا اللہ تبارک تعالیٰ اور اس کے محبوب نے۔ کلمہ وہ چیز ہے، جب کلمہ مکمل نہ ہوگا تو نماز کیسے مکمل ہوگی؟ یہ کلمہ ہی ایک چیز ہے جو واحد سہارا ہے۔ اس کو عام بھی ایسے ہی پڑھتے ہیں، خاص بھی اسی کو پڑھتے ہیں، متقی، پرہیزگار، عاشق، صادق، اور جو اس کلمے کی مکمل اس آغاز تک پہنچتے ہیں وہ بھی کلمہ ایسے ہی پڑھتے ہیں صاحبان محترم۔ اس لیے ہمیں اپنے نماز اور کلمے کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ نماز صرف معمولی نہیں ہے، یہ کلمہ معمولی نہیں ہے، یہ دین، یہ قرآن، یہ سارا میرے نبی، اصحاب رسول اور اہل بیت کے خون سے رنگا ہوا ہے، لیکن ہمیں اس کی قدر نہیں ہے کیونکہ اس کے لیے ہم نے کوشش نہیں کی، ہمیں کوئی اس کلمے اور اس دین کے لیے قربانیاں نہیں دینی پڑیں، ہمیں اس کی قیمت ادا نہیں کرنی پڑی، لیکن قیمت والا ہی قیمت ادا کر سکتا ہے، ہم تو ان کے منگتے ہیں۔ اس لیے صاحبان محترم، اصحاب رسول نے جنگوں میں اپنے نبی کا ایسا ساتھ دیا جس کی کوئی مثل اور مثال نہیں ملتی۔ مجھے یاد آ گیا واقعہ جنگ احد میں، جب جنگ احد میں تمام جتنے بھی لوگ تھے، اصحاب رسول تھے، وہ سارے کے سارے تیاری کر رہے تھے کہ ہم اپنے محبوب کی بارگاہ میں کچھ نہ کچھ لے کے جائیں۔ کوئی مال لے کے جا رہا ہے، کوئی اولاد لے کے جا رہا ہے، کوئی سونا لے کے جا رہا ہے، کوئی چاندی لے کے جا رہا ہے، جو کچھ اصحاب رسول کے پاس تھا سارا کچھ وہ اپنے محبوب کی بارگاہ میں قدموں میں نچھاور کرنے کے لیے تیار تھے۔ ایک بی بی تھی تو اس نے دیکھا کہ اسلام اس وقت موجود ہے، اسلام میں لوگ اپنی بڑھ سے بڑھ کے کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے نبی کو، 2 جہاں کے سردار کو کیسے راضی کیا جائے۔ تو وہ شہید کی بہن تھی اور شہید کی بیٹی تھی، لیکن شہید کی بیوی بھی تھی اور صرف گود میں 2 سال کا ایک بچہ تھا۔ روایات میں آتا ہے 2 سال 3 سال کا ایک بچہ تھا، چھوٹا سا بچہ تھا۔ تو اس بچے کو دیکھ کے تو رو رہی ہیں کہ اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے دینے کے لیے، مال بھی نہیں ہے، میرا شوہر بھی نہیں ہے، میرا بھائی بھی نہیں ہے، میں جس کی بیٹی ہوں وہ بھی نہیں ہے، میرے پاس یہ صرف 2 سال کا بچہ ہے، تو میں اس کو کیسے سرکار دو عالم کی بارگاہ میں پیش کروں؟ تو وہ تاریخ اس چیز کی گواہ ہے کہ اس صحابیہ کا ایمان آج کے دور میں کوئی جتنا مرضی ولی ہو جائے، جتنا مرضی پاک مطہر ہو جائے، جتنی مرضی عبادتیں اور ریاستیں کر لے، لیکن یاد رکھیے گا صاحبان، اس صحابیہ نے وہ احسار اور قربانی کی مثال پیش کی کہ بعد میں اصحاب رسول کے دور کے علاوہ ہمیں وہ کوئی ایسی مثال نہیں ملتی۔ جب آپ پیش ہونے کے لیے سرکار دو عالم کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے جب در رسول پہ پہنچیں تو بلال عظیم جو آپ کے منتخب کردہ بندے تھے کہ جو ملنا آتا، جو بھی سرکار در رسول پہ آتا تو سب سے پہلے بلال عظیم کا چہرہ دیکھتا، کیونکہ وہ آپ کے منتخب کردہ تھے، آپ کے غلام تھے۔ تو اس صحابیہ نے کہا کہ میں سرکار دو عالم سے ملنا چاہتی ہوں، میں اپنے نبی سے ملنا چاہتی ہوں۔ تو بلال عظیم نے کہا کہ ابھی تو سرکار بہت مصروف ہیں، آپ کا ملنا مشکل ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے نبی کو وہ تحفہ دینا ہے جو میرے پاس ایک آخری چیز ہے، جو اپنے رسول کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے، رسول کے قدموں میں پیش کرنی ہے۔ تو ان کے اصرار پہ بلال عظیم نے سرکار دو عالم سے اجازت طلب کی اور پیش کیا اس صحابیہ کو۔ تو صحابیہ آنکھوں میں آنسو ہیں، تو وہ بیٹھی ہوئی جب آئیں تو عرض کی فدا کا امی وابی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ، میری جان، میرا سب کچھ قربان میرے نبی پہ۔ سرکار اس دین کی اس حالت اور اس موقع پہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ میری بڑی خواہش تھی کہ میں شہید کی ماں کہلواؤں، میں شہید کی بہن تو ہوں، شہید کی بیٹی تو ہوں، شہید کی بیوی تو ہوں، لیکن میں شہید کی ماں نہیں کہلوا سکی۔ میری گود میں تو یہ چھوٹا سا ننھا سا بچہ ہے، تو میں اس بچے کو
آپ کی بارگاہ میں جہاد کے لیے پیش کرنے کے لیے آئی ہوں۔ اب جتنے اصحاب رسول تھے وہ حیران ہو گئے، حیرت میں گم ہو گئے کہ کیسی یہ عجیب بات ہے کہ یہ چھوٹا سا ننھا سا بچہ اس جنگ میں کیا کرے گا۔ سرکار دو عالم مسکرا کے فرمانے لگے، تیرے جذبے کو سلام ہے اے بی بی، تیری عظمت کو سلام ہے، لیکن یہ چھوٹا سا بچہ اس جنگ میں کیا کرے گا؟ تو اس ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو رو کے فرمانے لگیں، میں نے دیکھا ہے کہ جب جنگ ہوتی ہے تو کسی نہ کسی ڈھال کی ضرورت ہوتی ہے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ پہ تیر برسے جائیں تو میرے اس چھوٹے سے بچے کو ڈھال کی صورت میں اپنے سامنے کیجیے گا۔ تو جب یہ میرا بچہ آپ کو ڈھال کی طرح بچائے گا تو میرے ایمان اور میرے جذبے کو وہ تقویت ملے گی، میرے بچے کو شہادت ملے گی اور میں شہید کی ماں کہلواؤں گی۔ میری بڑی طلب تھی کہ میرا بیٹا جنگ میں شہید ہو، میں شہید کی ماں کہلواؤں۔ تو سرکار دو عالم اور اصحاب رسول اس صحابیہ کے جذبے کو دیکھ کے سب کی آنکھیں تر ہو گئیں، اور سرکار دو عالم کی رحمت جوش میں آئی اور فرمایا کہ اے صحابیہ، جا، تجھے جنت کے دن، قیامت کے دن جنت میں بھی شہید کی ماں کہہ کے پکارا جائے گا۔ تو بے فکر ہو جا، تجھے کسی نسبت سے قیامت والے دن نہیں پکارا جائے گا، تمہیں شہید کی ماں کا درجہ دیتا ہوں میں۔ تو سرکار دو عالم کہ اس جذبے کو دیکھ کے سرکار دو عالم نے ان کو شہید کی ماں کا لقب اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بشارت دی۔